بڑا جی خطرناک سوال ہے کہ خان صاحب آج کل 2.5 کروڑ کی پراپرٹی پر کوئی نیا ٹیکس لاگو ہوا ہے، ایف بی آر نے جو لاگو کیا ہے اس کو آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، لیکن باتیں آسان نہیں ہیں۔ میں 3 باتیں بتاؤں گا موٹی کہ یہ جو ایف بی آر نیا ٹیکس لے کے آیا ہے، یہ ٹیکس کیا ٹیکس ہے، اوورسیز اور پاکستان کے اندر جتنے پراپرٹی ہولڈر ہیں وہ یہ ضروری میری ویڈیو دیکھیں۔ نمبر 2 یہ بتاؤں گا کہ جو یہ ٹیکس نہیں دے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا، اور نمبر 3 یہ بھی بتاؤں گا کہ جو لوگ کون سے وہ لوگ ہیں جو اس ٹیکس سے ایگزیمپٹ ہیں یا مبرہ ہیں۔ اچھا، یہ انکم ٹیکس آرڈیننس کا جو سیکشن ہے 7E اسٹیٹمنٹ، یہ اس کے ذریعے ڈیمڈ انکم کے اندر کنسیڈر، یہ ایک نیا ان کا ایک قانون ہے، ایف بی آر نے جو ٹیکس لاگو کیا ہے، تمام وہ پراپرٹی ہولڈر جن کی پراپرٹی کی مالیت 2.5 کروڑ روپے سے اوپر ہے۔ اب غور سے دوبارہ سن لیں، سارے سوچ رہے ہیں بھائی میرے کو 10 کروڑ 20 کروڑ میرا کیا بڑھ سی ہوں سنو اوورسیز تسی بھی سنو، اے نہ ایئرپورٹ تے پاکستانی لینڈ اوور تے کڑک کڑی پئی ہوئے تے سائڈ تے تو کر دے من، کیونکہ آپ لوگ باہر ہوتے ہیں 75 لاکھ روپے آپ کا وائٹ ہو جاتا ہے بیچتے ہوئے، باقی آپ کا بلیک رہتا ہے، اس بلیک میں جو آپ پراپرٹی لے رہے ہیں اس پہ آپ پھنس جائیں گے۔ میں کوئی بہت بڑا پراپرٹی کنسلٹنٹ ٹیکس کنسلٹنٹ تو نہیں ہوں، لیکن چھوٹی بہت انفارمیشن جو میں نے کلیکٹ کی ہے ایف بی آر ڈپارٹمنٹ سے، اسسٹنٹ کمشنر سے اور اداروں سے، ان کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو سپورٹ کرتے ہیں ہمیشہ۔ اچھا، 7E اسٹیٹمنٹ، ہر وہ بندہ جس کی 2.5 کروڑ روپے سے پراپرٹی کی مالیت اوپر ہے ایف بی آر میں اپنی 7E اسٹیٹمنٹ اپنی جمع کرائے گا۔ وہ اسٹیٹمنٹ کیا کہتی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ 2.5 کروڑ روپے سے اوپر کی آپ کی کوئی بھی پراپرٹی ہے، 2.5 کروڑ روپے سے اوپر کی مالیت کی جو بھی پراپرٹی ہے اس کے اوپر گورنمنٹ یہ زیوم کر رہی ہے، پاویں آپ نے رینٹ پہ دیا یا نہیں دیا، 5% آپ رینٹ لے رہے ہیں۔ فار ایگزامپل آسان الفاظ میں سمجھیں کہ 5 کروڑ روپے کی آپ کی پراپرٹی ہے، جس اب 2.5 تو آپ سمجھ لیں اوپر 2.5 کروڑ سے اوپر کا مطلب ہے کہ 2.5 اس میں سے مائنس ہو جائے گا، سو پیچھے رہ گیا 2.5 کروڑ، یعنی کہ 5 کروڑ کی آپ کی ٹوٹل مالیت تھی پراپرٹی کی، 2.5 آپ میں مائنس کر لیے 2.5 کے اوپر 5% سالانہ آپ جو انکم گورنمنٹ کنسیڈر کر رہی ہے اپنے کاغذات میں، وہ 12.5 لاکھ روپے ہے۔ اس 12.5 لاکھ روپے کے اوپر آپ نے 20% سالانہ ٹیکس دینا ہے، جو کہ 2.5 لاکھ روپے بنتا ہے۔ اور اگر آپ یہ 7E اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہے اس کا کیا ہوگا وہ سنیں۔ سب سے پہلے تو ہے کہ آپ کو ابھی جب آپ آئرس اپنا اکاؤنٹ کھولیں اس میں پاپ اپ آ رہا ہوگا کہ جی کائنڈلی اپنی 7E اسٹیٹمنٹ وہ کر لیں۔ سو آپ میں سے میرا خیال ہے اگر 10 لاکھ لوگ بھی پراپرٹی خریدی ہے، آج تک کسی نے 1% لوگ نہیں جو آئرس نہیں کھولتے، ایف بی آر میں وہ اپنا وہ نہیں کھولتے کھاتا۔ تو پہلی بات تو ہے کہ وہ آپ ایگزامپٹ مطلب آپ بھول گئے یا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ وہ آپ کو ای میل کے تھرو fbr.gov.pk سے آپ کو ای میل آ رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ای میل آپ اپنی غلط لکھوا دیتے ہیں، وہ ای میل بھی مس ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ آپ کو ہو سکتا ہے ریٹرن نوٹس بھی آ جائے۔ چوتھے بات یہ پھر ایک چھوٹی سی دستک ہوگی، چوئی صاحب باہر آ جاؤ۔ اور اوورسیز پاکستان یار باہر یو کے امریکہ بیٹھے تسی بھی ٹینشن نہ لو کہ اسی باہر بیٹھے ہیں سانو کو آتی بات ہے، تسی جلے پاکستان لینڈ کر سو نال ہی کلک نہیں تھے ایسے جڑی پراپرٹی ہے تواڑی ہو کپی جاسی۔ فورتھ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایف بی آر قانونی طور پر یہ رکھتا ہے طاقت کہ وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ کو سیز کر کے وہ جو متعلقہ جو وہ آپ سے ریکور کر لے۔ اب اس میں سے مبرہ یا ایگزیمپٹ کون سی چیزیں ہیں وہ بتانا آپ کو بڑی ضروری ہے۔ ایگزیمپٹ میں نمبر 1 ایک رہائشی گھر، بس آپ کے نام جو ایک رہائشی گھر ہے یا 10 بھی گھر ہیں اس میں صرف ایک رہائشی گھر مبرہ ہے، اس پہ آپ کو گورنمنٹ آپ سے کوئی 5% کا کلیم نہیں کر رہی کہ آپ اس پہ رینٹ لے رہے ہیں۔ ایک ریزیڈنشل آپ کا ہاؤس، اگر 10 ہیں تو 9 گھروں کے آپ ذمہ دار ہیں، 9 کے اوپر گورنمنٹ یہ کہے گی کہ اس کی جو فیئر مارکیٹ ویلیو ہے اس پہ 5% آپ رینٹ لے رہے ہیں، چاہے لے رہے ہیں چاہے نہیں لے رہے، چاہے بھائی کے پاس ہے چاہے ابو کے پاس ہے چاہے چاچے کے پاس ہے چاہے دوسری بیوی کے پاس ہے، آپ نے اس پہ 5% آپ کو رینٹ آ رہا ہے اور 20% اس پہ ٹیکس دینا ہے۔ نمبر 2 وہ بزنس پریمیسز، وہ کاروبار یا وہ دکان جو آپ کے نام ہو اور اس میں آپ خود کاروبار کر رہے ہو، وہ پریمیسز بھی ایگزمپٹ ہے۔ نمبر 3 پاکستان آرم فورسز کے شہیدوں کے ورثاء اس سے مبرہ ہیں، اور کہتے ہیں شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، وی شوڈ رسپیکٹ آر آرم فورسز، سب ایک جیسے نہیں ہوتے، اور یہ ان کو ایک یہاں پہ جو ہے ایک مبرہ کیا گیا۔ نمبر 4 ایگریکلچر لینڈ جو ہے وہ اس سے مبرہ ہے، تائیں میں فارم ہاؤسز بڑھا رہے ہیں، سمجھ گئے ہو میری گل۔ اچھا، نمبر 5 وہ پراپرٹی
جو 1 سال کی ایج سے کم ہو، یعنی کہ اس کو خریدے ہوئے صرف 1 سال ہوا ہے، ابھی 1 سال سے نہیں پڑا، جیسے دوسرے سال میں داخل ہوں گے اس پہ آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا، یہ وہ جو 7E اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ پراپرٹی کے باقی ٹیکسز سے الگ ہے. ایسے ہی طلال صاحب یہ ایک الگ ٹیکس ہے. باقی جو ٹیکس ہیں جو ٹرانسفر پہ کیا آپ نے، کیپٹل گین ٹیکس ہے، سیل ویلیو کا ٹیکس ہے، ایف بی آر کے الگ خانچے جو ٹیکسز ہیں وہ آپ نے الگ دینے. یہ 7E کی ایک نئی شک تھی جو میں نے آپ کو بتا دی. مزید کسی اچھے جو ٹیکس کنسلٹنٹ ہوتے ہیں آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا ایف بی آر کی ہیلپ لائنز موجود ہیں، آپ اس پہ کال کریں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. یا آپ نے ویسے ہی جو ہے نا ٹیکس کنسلٹنٹ رکھے ہوتے ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں، وہ آپ کو بالکل کلیئر بتا دیں گے کہ بھائی جان سمپل سا اصول ہے، 10 کروڑ کی آپ کی پراپرٹی ہے، 2.5 کروڑ اس میں سے مائنس کر دو، 7.5 کروڑ روپے کے اوپر گورنمنٹ یہ کہہ رہی کہ آپ 5% رینٹ لے رہے ہیں، اس پہ بھائی جان 20% ٹیکس جو ہے نا وہ دیں اور چپ کر کے ایف بی آر کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کر دیں. اگر آپ نے 1 سال نہیں دیا، دوسرے سے تیسرے سال میں جا کے دیتے ہیں تو پچھلے 2 سالوں کا آپ کا حساب ہوگا. بہت سارے لوگ جو پراپرٹیاں کسی اور کے نام ٹرانسفر کر دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم بچ گئے، آپ کے نام نہیں ہے کسی اور کے نام ہے، جس دن آئے وہ پھنسے گا. سمپل. سو گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کریں، قوانین کا خیال رکھیں، کیونکہ جب ہاتھ پڑتا ہے تو پھر وہ جو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کنسیپٹ ہوتا ہے نا کہ میں دے کے چھوڑ جاؤں گا، تو آپ دے کے بھی نہیں چھوڑ سکتے. اس کی یہ جو کنسیپٹ ہوتا ہے کہ یار میں رشوت دوں گا بچ جاؤں گا، یہ دوں گا. آج کل گورنمنٹ میں سارا ریکارڈ جا رہا ہے، سب کچھ جا رہا ہے. آپ گاڑی لیتے ہیں، آپ سنگل کال کرتے ہیں، آپ کوئی بھی ٹرانزیکشن کرتے ہیں، ایف بی آر کے نوٹس میں جا رہا ہے. اپنے آئرس اکاؤنٹ کو ایکٹیو رکھیں، اپنے ریگولر 6-7 مہینے بعد 1 سال کے بعد آپ اپنے ٹیکسز کا وہ کریں. یہ نہ ہو کہ آپ کے ساتھ وہ کیا جائے جو کہ ڈیفالٹرز کے ساتھ کیا جاتا ہے. تھینک یو اینڈ اسٹے بلیسڈ. اگر آپ بھی آسک اسماعیل ریئلٹر ہمارے ایپیسوڈ میں کویسچنز ایسے ہمیں میسج میں ہماری ٹیمز کو کر سکتے ہیں، وہ مجھے بھیج دیتے ہیں، میں اس پہ ویڈیو بناتا ہوں، یا کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، میں اس پہ ویڈیو بناؤں گا. ویڈیو مزے کی لگی ہے تو شیئر کریں تمام بھائیوں دوستوں کے ساتھ تاکہ آپ کو اس سے فائدہ ہو. تھینک یو اینڈ اسٹے بلیسڈ.